پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو۔ تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا، جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس۔ آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے۔ یہ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اس نوکر میں لگ رہا ہے نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو، لیکن آپ اگر مانتے ہو، قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ اے لوگو، اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے، تم کو یار کیسے دوبارہ زندگی جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا، اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں، اور خون سے ہم نے گوشت بنایا، اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا، اس کی آنکھیں بنائی، اس کی ناک بنائی، اس کے کان بنائے۔ جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے، اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے، وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا، دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے۔ دیکھو یہ تو سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ۔ آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے، پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے، وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے، لطیفے سنا رہی ہے۔ انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ دیکھو ایک ریاضی دان ہے، وہ کہہ رہا ہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا؟ فوراً بتاؤ۔ اس نے ٹھک کر کے بتایا۔ آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا، وہی بالکل صحیح جواب ہے یار۔ پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائیڈڈ بائی 3248، اس کا کیا جواب آئے گا؟ اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا۔ میرا خیال ہے آپ تو بور ہونے ہیں، میری بات سمجھ میں آنی نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک ریاضی دان سے پوچھا، کیونکہ سائنس کا دور ہے، میں لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، سائنس تو نہیں کہتی، نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں، نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے، وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے۔ بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا، اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا، اس کا اللہ جواب دے رہا ہے، جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے، میں نے شہد کی مکھی، اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا، کھوپڑی چھوٹی سی اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا، یہ اس کے کمالات ہیں۔ اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا، خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے، ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے، اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے۔ خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا، اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر، ایک ایک چیز احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا۔ ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا، اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے، اس کو 37.7 ٹیمپریچر پہ دینا پڑتا ہے، 37.5، اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے، نمی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے۔ مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی، وہ گھماتی ہے۔ آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں، پھر وہ انڈے دے گی، وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اماں نے کیا ہے، حالانکہ اس کی اماں نے اس کو سکھایا۔ آپ بتاؤ بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو، بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں، ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں، میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں، مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ، جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، غیبتیں سکھاتی ہیں، استغفر اللہ، یعنی نہیں سکھاتی اس کو، اور مائیں جو ہے وہ
اس کو سلیقہ بھائی ہے، واش روم ایسے صاف ہوتا ہے بیٹا، کچن ایسے صاف ہوتا ہے، شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے، بچوں کی ایسی، ایک ایک چیز اپنی اماں سے سیکھتی ہے وہ، اگر اماں سیکھی بھی ہیں۔ اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اماں ان سے معذرت خواہ ہوں، ان کے آگے پھر تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے، تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی، یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا، یہ کیوں دے رہی ہے، کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا تھا، تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے، پارسل کر رہی ہوتی ہے، جو تانے اس نے اپنی ساس، یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں، جو تانے ساسوں کو ملے ہوتے ہیں، بہوؤں کو ملے ہوتے ہیں، وہ جب ساس بنتی ہے تو تانے آگے بہو پہ پارسل، اصل میں وہ ٹینشن جو ان کو ساس سے ملی ہوتی ہے آگے بہو پہ پارسل کی، بہو وہ ٹینشن سنبھال کے رکھتی ہے آگے اپنی بہو پہ پارسل کا خاص انتظام ہے، الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے، یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے، جس کو سسرالی سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں یہ ہے یوں ہے، اس کے بعد جا کے بچی سسرال میں ایڈجسٹ ہوتی ہے، آج کل ہو نہیں رہی ہے تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اماں نے سکھایا نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا ہے، 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈے تلاش کرتی ہے، بیٹھتی ہے، اس کو کس نے سکھایا بھائی، اس کی ماں، اس نے تو اپنی ماں کو یہ عمل کرتے ہوئے بوسوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ بیٹھتی ہے، وہ 37.5 ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو پھر پتا ہے 12 گھنٹے کے بعد انڈے کو وہ گھماتی ہے کہ بھئی یہاں سے تو پک گیا ہے، اب تھوڑا سا ادھر سے، جیسے ہم تکے نہیں پکا رہے ہوتے، گھماتے ہیں نا تکوں کو، ابے ادھر سے جل رہا ہے، دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کو گھما یار، یہاں سے کباب بن جائے گا، کہتا ہے نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا، آدھا پکا ہوا ہو آدھا نہ پکا ہو، کتنا برا لگتا ہے، ادھر سے کچا ہے ادھر سے پکا ہوا، نہ ادھر سے کھانے کا نہ ادھر سے کھانے کا۔ بھائی یہ بیان کے بعد دینا، بیان میں کیوں بیان کے بعد سوالات دینا۔ تو لیکن مرغی کیا کرتی ہے، وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ گھماتی رہتی ہے، گھماتی رہتی ہے، گھماتی رہتی ہے، اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، 21 دن جب پورے ہوتے ہیں، وہ زردی اور سفیدی، نہ اس میں پر ہے، نہ رگیں، نہ دل ہے، نہ جگر ہے، نہ دماغ ہے، نہ چونچ ہے، نہ پنجے ہیں۔ بھائی یہ کروڑوں سال میں، یہ ڈاروین جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال میں مرغی بنی، کروڑوں سال میں ڈاروین میرے پاس ہوتا، میں کہتا کائنڈلی آپ سر یہ غلط باتیں کر کے گئے ہیں، یہ 21 دن میں بنی ہے، یہ کس میں بنی ہے، 21 دن میں، اور یہ آپ نے بھی 21 دن میں اس لیے مان لی کہ بنتی بھی دیکھ لی، اگر آپ نے انڈے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا، آپ چوزے کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے خربوں سال میں یہ پتہ نہیں کون سے سیل سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے، 21 دن میں بنی ہے، اور 21ویں دن کیا ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط خول سے چوزا چو چو کرتا ہوا باہر آتا ہے، پہلے دن سے اس کو پتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے، بلی کو دیکھ کے بھاگے گا۔ ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا یہ ماؤ بلی کاٹے گی، ورنہ بچہ بلی کو کاٹ لے، ایک ایک چیز بچے کو سکھانی پڑتی ہے، بیٹا یہ پاپا ہیں تمہارے، بچہ تھوڑی لفٹ کرا رہے ہوتے ابا کو، اماں 100 دفعہ سمجھاتی ہے ابا بھی کچھ ہوتے ہیں بھائی، ابا ہیں یہ، اگر میں لفٹ نہیں، استغفر اللہ، یعنی میں بھی لفٹ کراتی ہوں تو تم تو کراؤ، تم بھی لفٹ کراؤ، خاص دفعہ میں غلطی سے جھوٹ پھوٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، میرے زبان سے جھوٹا نکلنے والا تھا، میں لفٹ نہیں کرا رہی تو کیا ہوا، تم تو کراؤ نا، لیکن وہ ظاہر ہے غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے انسان کو، میں جیسے بیٹا عزت دے رہی ہوں تو تمہیں بھی اس کو ابا کو عزت دینی پڑے گی۔ تو اب کیا ہے، وہ 21ویں دن اس میں ایک، کیونکہ وہ خول بہت مضبوط ہوتا ہے، چوزا تو پھنس کے ہلاک ہو جائے اسے، وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے نا ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے، وہ اس تیز دھار سے انڈے کو کیا کرتا ہے، توڑتا ہے، توڑتے ہی وہ دھار کیا ہو جاتی ہے، ختم۔ اللہ اپنے کمالات بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ ریاضی والے کی مثال دے رہا ہوں نا، ریاضی والے کی، آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ نے اس سے ریاضی کا جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال کا جواب ٹھک کر کے دے رہے ہیں، بعض ہوتے ہیں ایسے تیز دماغ ہوتے ہیں، آپ نے کہا اچھا بتاؤ بھائی 848 ضرب 356 ڈیوائیڈڈ بائی 244 کا کیا جواب ہے، یہ جواب ہے، آپ نے کیلکولیٹر دیا وہی جواب آ رہا ہے، 10-15 دفعہ آپ تجربہ کرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کرو گے یار اس سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ اس کا جواب دے دے گا، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس پہ آپ کو سائنسی حوالوں کی ضرورت ہوگی کہ نہیں جی، جب تک نیوٹن نہیں کہے گا، آئنسٹائن نہیں کہے گا، میں نہیں مانوں گا کہ ریاضی دان، او بھائی ہم نے خود تجربہ کیا ہے یار، جو سوال پوچھو اس کا اس کے پاس جواب ہے، اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، ان سے آپ کوئی بھی حدیث پوچھو فوراً صفحہ نمبر جب پوچھو جواب ملے گا، تو آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی ان سے تو جو حدیث پوچھو۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر بتا دیں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیں بھائی، میں تو آیت پڑھ کے سنا سکتا ہوں، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر، کو تو بڑی محنت چاہیے، میں پوری آیت پڑھ کے بتا دوں گا، یہ بتا دوں گا سورہ بقرہ میں، باقی آیت نمبر اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کال کر لیں، نہیں بتائیں گے، وہ اپنے پروگرام میں بتائیں گے، وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے کہ تو اس سے جب بھی اٹھاؤ یہ جی
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कौन सी आयत नंबर है? डॉक्टर साहब तूने करना क्या है आयत नंबर? तो अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह मियाँ भी कहते हैं कि मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा करूंगा। हम साइंसदानों से पूछते हैं, साइंसदान कहते हैं हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। अल्लाह कहते हैं आओ मैं तुम्हें सबूत देता हूँ, मैंने बहुत कुछ करके दिखा दिया जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। अल्लाह कहता है तुम अपनी तख्लीक पे देखो, तुम्हें पानी से, पानी का कतरा माँ के पेट में गया, मैंने उसे खून बना दिया। हालांकि पानी का कतरा खून में तब्दील नहीं होता। फिर खून को थोड़े दिनों के बाद मैंने गोश्त में तब्दील कर दिया। आज तक साइंसदानों ने खून को गोश्त में तब्दील करने की कोई मशीन इजाद की है भाई? वो किस में तब्दील हो रहा है? गोश्त। उसी गोश्त में आंख उगना शुरू, उसी में कान उगना, दरख्त उगता है, शाखें निकलती हैं, फल निकलते हैं, माँ के पेट में इंसान उगता है बाकायदा, छोटी छोटी आंखें होती हैं, छोटे छोटे कान होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू, दिमाग, जिगर, गुर्दे, ब्लड का सर्कुलेशन, फिर हार्ट बीट शुरू हो जाती है। ये साइंसदान आज तक नहीं फैसला कर सके हैं कि बच्चे के सीने में पहली दफा दिल कैसे धड़का था। देखो मैंने डॉक्टरों से तहकीक की है इसकी, हमारा जो दिल धड़कता है ना, ये जो पंपिंग कर रहा है, एनर्जी के बगैर कोई वर्क होता है भाई? कोई वर्क ऐसा है जो पंखा घूमेगा जब तक धक्का नहीं देगा कोई? या बिजली से आप उसको इलेक्ट्रॉन, बिजली में इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं ना, वो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो नतीजा क्या निकलता है? उसके वो पंखा घूमना शुरू कर देता है। ऐसा हो सकता है? न्यूटन ने क्या इरशाद फरमाया था, जो चीज जहां है जब तक उसको चेंज करने वाली, उसकी कंडीशन को चेंज करने वाला कोई चेंजर ना हो, वो हमेशा वही की वही रहे। तभी तो कराची में सुस्त लड़के पड़े हुए हैं, आपको पता, पड़े तो उठ ही नहीं रहे, क्योंकि कोई उनको हरकत देने वाला अब्बा ही नहीं है। हम सुस्त पड़े रहते थे, अब्बा आते थे, हम हरकत खुद ही हो जाती थी ना, हमें पता है कि अब नहीं तो अब थप्पड़ आएगा, उठ गए तो ठीक है, नहीं तो अब अगला क्या आएगा? थप्पड़ आएगा। तो वो थप्पड़ का खौफ से ऐसी एनर्जी मिलती थी, हम खड़े हो जाते। आजकल बच्चों को पता है अब्बा तो थप्पड़ मार ही नहीं सकते, अब्बा में हिम्मत ही नहीं है, मार अब्बा अब्बा रहे नहीं ना, उनको वैल्यू नहीं दी जा रही अब्बा को घर में। बच्चा पढ़ा है तो पढ़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा। तो अब मुझे गवर्नमेंट इदारों में आप जाके देख लें, साहब सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, तो एनर्जी का मसला है सारा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मिसाल दे रहा था मैं, दिमाग से निकल गई, नहीं वो मैं दिल धड़कने की मिसाल दे रहा था। अब मुझे बात बताओ, दिल जो हमारा हरकत करता है, मैं हरकत करूंगा, हम रोटी खाते हैं, उससे एनर्जी आती है तो मैं चलता हूं, क्या ख्याल है? दिल को मैं चला रहा हूं कि अपने इख्तियार से? या माँ के पेट में बच्चा खुद अपने दिल को बोलता है चल भाई? दिल का काम है पंपिंग करना। पंपिंग के लिए जब हम मोटर की पंपिंग करती है ना, इधर से पानी निकालेगी, उधर फेंकेगी, इसके लिए मोटर का पहिया घूमना जरूरी है या नहीं है? तो पहिया कभी ऐसा देखा कि मोटर आई और खुद ब खुद घूमना शुरू? आप बटन दबाते हैं, उसको बिजली मिलती है, करंट मिलता है, वो करंट उसके पहिए को क्या करता है? इसकी बेल्ट को घुमाता है। इसी तरह सारे डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि हमारा जो दिल धड़कता है, इसके लिए करंट कहां से आता है? दिमाग से। दिमाग से करंट आता है जो दिल को क्या करता है? पंप करता है। उस बिजली से दिल चलता है। तभी आपने बहुत से लोगों की बैटरी लगी भी देखी होगी, उनके दिमाग से करंट आना बंद हो गया। हमारे एक दोस्त बेचारे किसी के इश्क में, वो माशूका पतली गली से निकल गई। वो हमारे दोस्त थे, क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बैटरी लगी हुई, जवान आदमी। मैंने कहा बैटरी कैसे लगी? उन्होंने कहा भाई मेरा कहीं किसी से इश्क हो गया था, मेरे पास उस वक्त पैसे होते थे, कंपनी का मैं बड़ा मैनेजर था, तो नतीजा ये निकला कि मेरा बड़ा इश्क कामयाब चला, शादी की डेट तय हो गई, मैं बेरोजगार हो गया, कंपनी ने किसी वजह से निकाल दिया। जब निकाला है तो मैंने मेरा आपने क्लिप सुना होगा ना कि एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि वसीम की तरह मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं तुम्हें उस जैसा बंगला तो नहीं दे सकता, लेकिन घर में बिठा के मैं तुम्हें दिल में जगह दे सकता हूँ। और वसीम की तरह मेरे पास लैंड क्रूजर तो नहीं है, पलकों में बिठा के घुमा सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए, ना मुझे पलकों में घूमना है, ना मुझे दिल में, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे उसके लिए वसीम ज्यादा सूटेबल है। तो आजकल का इश्क मुआशरा जो चल रहा है ना कि बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, उसकी ये हद है। मोहब्बत सिर्फ अपनी अम्मा से होती है, अब्बा से होती है, सही बता दूं, बाकी सब टोपी ड्रामा चल रहा है। तो वो ठरक होती है, उसको लोगों ने पाकीज़ा मोहब्बत से ताबीर करना शुरू किया, और बीवी से भी होती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग से जब करंट आएगा दिल में, तो दिमाग को भी तो करंट फेंकने के लिए कुछ चाहिए ना। देखो हम जब बटन दबाते हैं जिससे मोटर चलती है, तो बटन में जो बिजली आई है, ये भी तो किसी और ने बटन दबाया हुआ है ना पीछे। क्या ख्याल है भाई? होते 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 हम पावर प्लांट की तरफ चले जाएंगे, वहां पानी, वहां चक्कियां घूम रही हैं, और चक्की को घुमाने के लिए पानी उसको पुश कर रहा है।
پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے. یہ پورا ایک سرکل ہے نا. آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے. وہ تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی اب ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا. اللہ نے سورج کے چولہے کو. سورج میں اتنی گیس ہے کہ اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہے یہ جل جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا. اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اتنا ایندھن اس میں، اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو. جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہوگا. ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا، وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو. دماغ میں کرنٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے. دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں، جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے. اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے. دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے، اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے. جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھو موٹر چل رہی ہے، ادھر سے پانی نکل رہا ہے، پانی پریشر سے نکل رہا ہے. آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا. اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ، اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو پھر تو جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی بھائی ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے، وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں، وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا، کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی، تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی، انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا؟ وہ میرا خیال ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا. پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا، جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہم نے بتایا ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو، تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی، ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء، ہر چیز کو بہترین بنایا. اس شہد کی مکھی، کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ، فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ، یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں، وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا، دودھ تو دور کی بات ہے، دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے، اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم اس جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغا للشاربین، وہ ایسا چکنا گاڑا دودھ پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا، کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی، اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا، پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں، اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں اس کے اندر. اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی، اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے، اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑے گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے، اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا، جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی، وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا، وہ ایک سیکنڈ کے 1000 میں سمٹ رڑام سے بڑھ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو. وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے، ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا، اللہ خیر کرے. فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں، وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے. فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہیں، نہیں نکلے تھے تو
ناکام ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی، اتنا دباؤ، لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی، اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں، وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی۔ ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی، اور بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے۔ مچھلی سمندر کی تہ میں، اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں، وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے، فطرت نے، کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے۔ یار اس کا مطلب قدرت، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کا تو یہ مطلب ہوا نا۔ وہ اللہ کہہ رہے ہیں میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے۔ اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی، مچھلی پیدا کر دی۔ ہم نے کہا اصل میں یہ پانی یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے گلپڑے ہیں، یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے باہر میں۔ اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی، جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی۔ بیسیوں مخلوق ہے، پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی، ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کچھوا ہمارے ایک رشتہ دار شپ پہ تھے، انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ، انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے، سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی خاص قسم کے جب کچھوے ہوں گے، جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا، یہ ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتہ ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں، فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا، اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر، وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا، پتہ تھوڑی چلتا سمندر میں جانے کے بعد۔ اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھئی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں۔ سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، تو سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں، تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریز نکل رہی ہیں کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے، اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتہ چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے، اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا۔ پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، سردیوں میں ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول، اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول، اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ، اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے سب بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے، وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہے، جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا، دوسرا آگے آئے گا، پھر اگلے کا نمبر آئے گا، اور یہ پیچھے جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں، پہلے آگے والا کندھا، پھر آپ پیچھے والا کندھا، پھر یہ والا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں یہاں پہ میت اٹھا کے۔ ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ ہی لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے، تو وہ جس کے پاس جاتا بھائی میت اٹھاؤ، ہر آدمی کہتا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی۔ تو بھائی کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے؟ اتنا ڈسپلن تو فوج میں سکھایا جاتا ہے، جاپانی اسکولوں میں سکھاتے ہیں لائن میں لگنا۔ یہ انڈے سے چوزا نکلا اور پرندہ نکلا، اور پہلے دن سے وہ ڈسپلن کہاں سے سیکھ کے آ گیا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات، میری بات لمبی ہو گئی، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ واقعہ میں آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا تھا، تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا۔ تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں
ان کا تذکرہ کیا ان آیات میں، اور بتایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ دے گا بھی نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے کیے کرے کو وہ بھگتے گا۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں، وہ خدا کے بھی منکر ہیں، اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے۔ کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں، وہ بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ، جو آج کل اچھائی کا معیار ہے۔ میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے بس۔ اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں، اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں، اپنی ہمارے حساب سے، لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں۔ قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے۔ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا۔ تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں ہیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ یہ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہیں تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں۔ ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے۔ کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے۔ تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں، قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے، حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے۔ بھائی یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں ایک سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا، اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں. بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ انسان سے. کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی. انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں. اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے. وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے. وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے. یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے، زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو. یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے، لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے. کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا. تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا وہ آئنسٹائن کا تھا، آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے. گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے. ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں، آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا، کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا اضافیہ جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں. بہت فائدہ مند چیز ہے یہ اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں، سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں، زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی، ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا، کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے؟ وہ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو، لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر، تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا، اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا.
جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین, پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے, بہت بہت بڑا ہے سورج, اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ ہے, آگ کا انگارہ ہے بھائی, اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم, آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا, تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری, تندوری کی روٹی خود بھی کھائی, ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں, بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کریں نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے, انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, یا اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلدہ میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہے ہیں وہی ہے, فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں, نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا ہے اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہی ہوتے ہیں, تو ایسی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بھول گیا. اور اسی طرح ایک یہ بھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ, اتنی سی جگہ پہ. وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا,
تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے, ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں, انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا. جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے, یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کپڑے بھی ہیں, پگڑی بھی ہے, اور جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں لوازمات سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں, اتنا سا ذرہ, وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے. اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ, اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ سارا, یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی ہیں اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے مجھ صاحب, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو, انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین یعنی اس کائنات میں, ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو, زمین کو. کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے. وہی بات ہو گئی نا, میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے, یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے. میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار, تو پھونک مارو اڑ جائیں گے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے؟ ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین, اتنی چھوٹی ہے.
قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں، ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے، جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، پروٹوکول دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اللہ کہتے ہیں جمیعاً، تمام کا تمام، تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہو سکتا ہے ہم یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے، اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، تو جو کچھ سے مراد ہوگا دو چار چیزیں، اللہ نے کہا جمیعاً، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے۔ ارے بھائی، اور عزت جو قرآن کہتا ہے، نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار۔ اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے۔ بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے۔ اکرمنا نہیں ہے، کرمنا، باب افعال اکرمنا، ہم نے اکرام کیا۔ باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے۔ کہتے ہیں نا تکریم، قابل تکریم ہے، آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام، بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی ان کا ذرا اکرام کریں، آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو، ایسے ہی نہیں کھا لیا۔ تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو۔ تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے۔ اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا، کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو۔ فرشتوں کا اجلاس، جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا بھائی۔ اللہ نے، قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی۔ تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس تیسری آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی، یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں۔ اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ، انسان سے پرانی ملتی ہے۔ نیا کوئی بھی ایجاد میرے کم از کم ہونے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی۔ سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے۔ ڈارون نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا، اس نے کہا یہ آخری وہ ہے، ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے۔ ڈارون مجھے ملا نا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئیں؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھیں، کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی۔ دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا۔ 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں، کسی کی سپیڈ تیز ہوگی، کسی کی کم ہوگی، ایک ٹرین ابھی پہنچی، ایک 5 منٹ بعد، ایک 5 منٹ بعد، ایسے ہوگا نا۔ اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر پورے بن چکے ہوتے، آگے ان کی نسلیں چلنا شروع، کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے، پوری ختم نہیں ہوئی ہے، کچھ ایسے ہوتے جو پوری۔ جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ٹشنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا، لطیفے ہیں، تو انہی لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ ہم بندر سے ارتقاء کر کے وجود میں آئے ہیں۔ تو اگر ارتقاء ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی، آدھی بندر ہوتی۔ بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھا بندر، تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں، اس کے بیچ میں بھی ہوتی۔ کچھ ایسے ہوتے، یہاں بیان میں 2-4 ایسے بیٹھے ہوتے، ہم کنفیوز ہوتے۔ آپ جیسے ہومو سیکشولیٹی جو لوگ قائل ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ہم بیچ کے ہیں۔ دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔
اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں. بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے انسان, کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی ہیں جو ابھی انسان, جنہوں نے 1,00,000 سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے, اور 1,00,000 سال پہلے وہ بندر تھے, ابھی وہ بیچ کے راستے میں ہیں. تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی, آدھی ان کی سمجھ میں. بھائی دماغ نے بھی تو, ڈاکٹر کہتے ہیں نا, ارتقاء کیا ہے, ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا. تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے, کوئی جنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں. کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں اس کے, جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے, کچھ پورے ستار بھائی ہوتے, کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے, وہ بیان میں آتے ہی نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے, آدھا نہیں, آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں, وہ آدھا دماغ ان کا ذہین بن چکا ہے. آدھا بیان اس لیے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آدھے وہ ابھی بندر ہی ہیں. کچھ ایسے ہوتے 75% انسان ہوتے اور 25% وہ کیا ہوتے بندر ہوتے. یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی. تو یہ نہیں ہوا ایوالو. اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا, یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا, وہ تو خیر یہ اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا, اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے, مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں, اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا, 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی, سورج چاند ستاروں کا نظام, پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا. سسٹم نہیں, سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے, اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا؟ آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں, تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فوش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو, اس میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے, تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد. فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول, جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو, جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے, خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے, اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا, اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, جو آدم علیہ السلام کے
بننے کا جو پروسیس تھا نا, جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا, اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ. جب حمل ضائع ہو جائے نا, بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا, شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا, من صلصال من حمأ مسنون. بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے, اس سے کیا بنایا جا رہا ہے, یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو, جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں, گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے, یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں, اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال. اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے, اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا, دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا, اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے, جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں, تو اللہ نے کیا کہا, چلو تمہاری مرضی, چلو بھائی. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے, نہیں کرے گا دربار سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو تیش میں آیا وہ اب تک, اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے, کس میں, انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا, اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب, ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو تانے ملے, لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے, نہیں اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا, اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے, نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے, جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں, جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے, ٹھیک ہے نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو, کچھ بھی کر لو, تمہاری لائف ہے, انجوائے کرو, ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے. اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے, تو نہ 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 نہ, ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے, ایک غلیظ پانی سے, سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے. اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا, اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی, حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا, ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا, ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ, یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لکھ کے بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا, جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک, زمین کے آخری مرکز تک, یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے, جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم
جاننے کو کہتے ہیں. جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے, دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو کچھ